بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سلطان محمود غزنوی سے جلال الدین محمد اکبر تک کے اس سلسلہ وار قسط نمبر 5 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سن 977 اور 78 میں تغان جو ولایت بسط کا حکمران تھا اور پاتور نے بسط پر قبضہ کر کے تغان کو وہاں سے نکال دیا تھا، امیر ناصر الدین کے پاس آیا اور اس نے مدد چاہی۔ امیر ناصر الدین نے فوج کشی کر کے بسط کو پاتور کے قبضے سے نکال کر تغان کے حوالے کر دیا تھا، اور تغان نے بہت سی شرائط قبول کر کے عہد کیا کہ وہ اس کی اطاعت سے رد گردانی نہیں کرے گا۔ جب اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور عہد شکنی کی تو امیر ناصر الدین نے بسط کو اس کے قبضے سے نکال لیا اور اس پر اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ چونکہ قصدار کا قلعہ اس کی حکومت کے قریب تھا اور وہاں کا حاکم بہت دلیر تھا، لہذا امیر ناصر الدین نے اس کی غفلت میں اس کو گرفتار کر لیا اور آخرکار اپنے ملازموں میں داخل کر کے قصدار اس کی جاگیر میں دے دیا۔ امیر ناصر الدین شاہانہ عزم کے ساتھ غزنی اور جہاد پر کمر بستہ ہو گیا۔ وہ ہندوستان پر حملہ کرنے لگا، وہاں سے غلام اور مال غنیمت لاتا تھا، جس جگہ کو فتح کرتا وہاں مسجد بنواتا تھا، اور راجہ جے پال کے ملک کی خرابی میں کہ جو اس زمانے میں ہندوستان کا خاص راجہ تھا، کوشش کرتا تھا۔ راجہ جے پال اس خرابی اور غارت گری سے جو کہ اس کے ملک میں کرتا تھا تنگ آ گیا۔ راجہ نے ایک منظم لشکر اور بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر امیر ناصر الدین پر حملہ کر دیا۔ وہ بھی نہایت مستقل مزاج سے آگے بڑھا اور اپنے ملک کی سرحد پر جے پال کا مقابلہ کیا۔ بڑی سخت خون ریزی ہوئی۔ امیر محمود غزنوی بن ناصر الدین نے اس جنگ میں داج، شجاعت اور مردانگی دی۔ کئی روز تک دونوں لشکروں میں مقابلہ اور مقاتلہ ہوتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اس نواح میں ایک چشمہ تھا، اگر اتفاق سے اس چشمے میں گندگی یا نجاست پڑ جاتی تو آندھی، برف اور بارش بڑی شدت سے ہوتی۔ امیر محمود غزنوی نے حکم دیا کہ اس چشمے میں نجاست ڈال دی جائے، بس اس میں ہوا اور برف کی شدت ہوگی۔ جے پال کا لشکر جو کہ سردی کا عادی تھا عاجز آ گیا، بہت سے گھوڑے اور جانور مار گئے۔ جے پال نے پریشان ہو کر صلح کا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ طے پایا کہ وہ 50 ہاتھی اور کثیر رقم ناصر الدین کو بھیجے۔ وہ اپنے چند معتبر آدمیوں کو امیر کے پاس بطور یرغمال چھوڑ کر گیا تھا، اور امیر ناصر الدین کے چند معتبر آدمیوں کو مال اور ہاتھی سپرد کرنے کی غرض سے ہمراہ لے گیا تھا کہ مال ادا کرے۔ جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس نے بد عہدی کی، عہد شکنی کی اور امیر ناصر الدین کے آدمیوں کو قید کر لیا۔ اس خبر کے سنتے ہی امیر ناصر الدین نے بدلہ لینے کے ارادے سے لشکر کشی کی۔ جے پال نے بھی ہندوستان کے راجاؤں سے مدد مانگی اور تقریباً 1 لاکھ سوار اور بہت سے ہاتھی جمع کر کے مقابلے کے لیے آیا۔ لامغان کے نوح میں دونوں فریقوں میں جنگ ہوئی۔ امیر ناصر الدین کو فتح اور نصرت حاصل ہوئی، بہت سا مال غنیمت اور غلام ہاتھی اور رقم ہاتھ میں آئی۔ جے پال بھاگ کر ہندوستان چلا گیا اور لامغان کے علاقے میں امیر ناصر الدین کا قبضہ ہو گیا اور اس ملک میں اس کا سکہ رائج ہو گیا۔ اس کے بعد وہ امیر نو بن منصور کی مدد سے آگے بڑھا، خراسان اور مادر النہر میں فتوحات حاصل کی۔ ماہ شعبان سن 997 عیسوی میں امیر ناصر الدین اس دار فانی سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی حکومت کی مدت 20 سال رہی۔ منہاج الراج کے مطابق سبکتگین ترک نسل کا ایک غلام تھا۔ ایک تاجر نصر حاجی نے اسے اس وقت خریدا جب وہ ابھی محض ایک لڑکا تھا۔ وہ اسے ترکستان سے بخارا لایا، جہاں اس نے اسے الپتگین کے پاس فروخت کر دیا۔ سبکتگین نے الپتگین کے دیگر غلاموں کے ہمراہ تعلیم حاصل کی اور ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں پڑھا۔ وہ پہلے پہل اس بادشاہ کی ملازمت میں نجی گھڑ سوار تھا۔ نہایت طاقتور اور پھرتیلا ہونے کے باعث جنگل میں اس کے لیے شکار کیا کرتا تھا۔ اوائل عمری میں ہی اس میں مستقبل کی عظمت کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس کا سرپرست اس کی صلاحیتوں کو بہت سراہتا اور بہت سی عسکری
مہمات کے سلسلے میں اس پر بہت اعتماد کیا کرتا تھا۔ اس نے جلدی اسے فوج میں اہم عہدوں پر فیض کر دے۔ آخر کار غزنی میں شاہی اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے حمایتیوں کو امیر الامرا اور وکیل المطلق کے خطاب سے نوازا۔ سبکتگین نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد ناصر الدین کا لقب اختیار کیا اور خود کو امیر کہتا تھا۔ قندھار کو متی کرنے اور اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد اس نے زابو سلطان کے دارالخلافہ بست کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ وہاں اس کی ملاقات مشہور زمانہ ابو الفتح سے ہوئی، جنہیں ان کے علم اور فضل اور ذہانت کے باعث اس نے اپنا مصاحب خاص بنا لیا۔ اس نے ہندوستان کے بت پرستوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا، جو ابھی تک صرف برما اور مہاتما بدھ کی پرستش سے واقف تھے۔ اس وقت پنجاب پر ہسپال کے بیٹے جے پال کی حکومت تھی، جس کا علاقہ ایک طرف سے دریائے سندھ سے لغمان اور دوسری جانب کشمیر سے ملتان تک پھیلا ہوا تھا۔ سن 977 عیسوی میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ مشرق کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے بہت سے قلعے تسخیر کیے، مسجدیں تعمیر کروانے کا حکم دیا اور بہت سے مال غنیمت کے ہمراہ غزنی کی طرف لوٹا۔ جے پال، جو اس وقت بٹھنڈا کے قلعہ میں رہائش پذیر ہوتا تھا، اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے پے در پہ حملوں نے ملک کے امن اور امان کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ لہذا اس نے بہت بڑی فوج تیار کی اور بے شمار ہاتھیوں کو اس مقصد کے تحت جمع کیا کہ وہ ان کے ساتھ ان کی اپنی سرزمین پر حملہ کر دے گا۔ اس نے سندھ کو پار کیا اور لغمان کی طرف پیش قدمی کی، جہاں اس کی مڈبھیڑ سبکتگین کے ساتھ ہوئی۔ جب جھڑپیں شروع ہوئیں تو سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی نے، جو اس وقت محض ایک لڑکا تھا، بہادر اور سپاہیانہ کارناموں کے جوہر دکھائے۔ رات کے وقت زبردست طوفان اور باد و باران اور صلہ باری شروع ہو جانے کے باعث ہر طرف خوف اور ہراس اور تباہی پھیل گئی تھی۔ لاہور کے راجا کے دستے بری طرح متاثر ہوئے، اس کے بے شمار مویشی ہلاک ہو گئے تھے۔ راجا نے اپنی فوج کو منتشر ہوتے دیکھا تو اگلے روز صلح امن کر لی۔ سبکتگین ہندو راجا کی درخواست قبول کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ نوجوان محمود غزنوی، جو ایک پرجوش جنگجو تھا، اس کے اثر رسوخ نے اسے یہ شرط ماننے سے باز رکھا۔ جے پال نے بادشاہ کے پاس اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے دیگر سفیر روانہ کیے کہ بادشاہ سلامت۔ راجپوت سپاہیوں کی یہ رسم تھی کہ جب انہیں آخری حد تک پیچھے دھکیل دیا جاتا تھا تو وہ اپنے بیوی بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے گھروں اور جائیداد کو نظر آتش کر دیتے تھے، اور مایوسی کی حالت میں اپنے بال بکھیر کر دشمن کے اندر گھس کر اپنے آپ کو انتقام کے سرخ طوفان میں غرق کر دیا کرتے تھے۔ سبکتگین، جو راجا کو مایوسی کی حالت میں تسخیر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ شرائط ماننے پر تیار ہو گیا۔ راجا امن کی قیمت کے طور پر 10 لاکھ درم اور 50 ہاتھی دینے پر رضامند ہو گیا۔ راجا نے پوری رقم کو اپنے پڑاؤ میں رہتے ہوئے ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہوئے اپنے ساتھ چند بااعتماد شخصیات کو لیا تاکہ لاہور سے باقی ماندہ رقم وصول کی جا سکے۔ جبکہ یرغمالیوں کو حفاظت کے پیش نظر سبکتگین کے پاس رہنے دیا، تاہم راجا نے دارالخلافہ میں اپنے آپ کو محفوظ پا کر اپنے برہمن مشیروں کی ہدایت پر عمل کیا اور معاہدے سے منحرف ہو گیا، لیکن اس نے مسلمان افسروں کو قید میں ڈال دیا۔ سبکتگین، جو اس وقت غزنی پہنچ چکا تھا، اس نے جب یہ سنا تو سخت غضبناک ہو گیا۔ اس نے اسی وقت ہندو راجا کی طرف سے کی گئی ہتک کا بدلہ لینے کے لیے بہت بڑی فوج کے ہمراہ لغمان کی طرف پیش قدمی کر دی تھی۔ جے پال نے آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ اس نے ہمسایہ ملکوں دہلی، اجمیر، کالنجیر اور کنوج کے بادشاہوں سے اتحاد کر لیا اور متحدہ فوج میں 10,000 گھڑ سواروں اور بے شمار پیادہ فوج پر مشتمل تھی اور ہندو بہادری کا نشان تھی۔ اس نے مسلمان حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے لغمان کے سرحدوں پر اپنے آپ کو ترتیب دے دیا۔ سبکتگین نے ایک قریبی پہاڑی پر قبضہ کرنے کے بعد ہندوستانی لشکر کا جائزہ لیا، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سمندر کی طرح لامتناہی تھا۔ اس نے اپنے سرداروں کے مستقبل کے شان اور شوکت کے بارے میں حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان سے شجاعت کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی۔ ہر ایک کو فرداً احکامات دیا اور تعداد میں کم اپنے سپاہیوں کو 500 کے دستوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ وہ ہندو فوج کے کمزور مقام پر پے در پہ حملہ کریں۔ اس نقل حرکت سے
یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر دشمن کے منتشر صفوں میں تازہ دم دستے مستقل طور پر روانہ کیے جائیں تو ہندوؤں کے گھڑ سوار دستوں میں ابتری اور دہشت پھیل سکتی ہے۔ سبکتگین نے اس ابتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عام حملے کا حکم دے دیا اور ہندو ہر مقام پر ہزیمت اٹھا کر بھاگ نکلے۔ مسلمان فوجی دستوں نے نیلاب کے کناروں تک ان کا تعاقب کیا۔ اس فاتح نے دریائے سندھ کے مغربی علاقوں سے بھاری تاوان وصول کیا اور لغمان اور پشاور کو اپنے سلطنت کے مشرقی سرحد بڑھانے کے بعد اس نے 10,000 گھڑ سواروں کے ہمراہ اپنے ایک افسر کو مفتوح ملک کا نظم و نسق سونپا اور غزنی کی طرف لوٹ گیا۔ سبکتگین اپنی باقیہ ماندہ زندگی میں اپنی سلطنت کے شمال مغرب میں عسکری مہمات میں مصروف رہا۔ وہ اگست 997 میں 56 سال کی عمر میں اور 20 سال حکومت کرنے کے بعد بلخ کے نزدیک تمیروزر میں انتقال کر گیا۔ اس کی میت کو دفن کرنے کے لیے غزنی لے جایا گیا۔ سبکتگین ایک ایسا بادشاہ تھا جس میں غیر معمولی شجاعت اور ہوش مندی کے علاوہ مساوات اور اعتدال پسندی بھی بتدرجہ موجود تھی۔ اس کا وزیر ابو العباس فضل تھا جو حکومت کے معاملات کو بڑی ذہانت اور قابلیت سے نپٹاتا تھا۔ ماسر الملک کے مصنف کے مطابق سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی نے اپنے باغ میں نہایت عالیشان گھر تعمیر کروایا اور ایک پرتکلف دعوت میں اپنے والد کو مدعو کیا۔ اس عمارت کی خوبصورتی، ذوق اور کمال فن نے نوجوان شہزادے کو اس بات پر اکسایا کہ وہ اس بارے میں اپنے والد کی رائے حاصل کرے، لیکن سبکتگین نے نہایت مایوسی کی حالت میں اپنے بیٹے سے کہا کہ اس نے اسے محض ایک کھلونے کی مانند دیکھا ہے جسے اس کی رعایا میں سے دولت کے ذریعے سے کوئی بھی تعمیر کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک شہزادے کا کام یہ ہے کہ وہ شہرت کی ایسی دیر پر یادگاریں تعمیر کرے جو شان اور شوکت کے ستونوں کی طرح ہمیشہ قائم رہے، اچھے کارناموں کی طرح جو تقلید کے قابل ہوں اور اولاد ان پر سبقت لے جانے میں دشواری محسوس کرے۔ سمرقند کے شاعر نظام اور زاری اور عزی نے اس بارے میں مشاہدہ کیا کہ محمود غزنوی کی تعمیر کردہ سبھی عالیشان محلوں میں کسی کا ایک پتھر میں باقی نہیں بچا، لیکن اس کی شہرت کی عمارت ابھی تک وقت پر حاوی ہے اور اس کی عظمت کی دیر پر یادگار باقی ہے۔ پانچویں سامانی بادشاہ کا ایسا ہی ایک زر خرید ترک غلام الپتگین تھا جس کو ایک ادنا محافظ کے طور پر دربار میں ملازم رکھا گیا تھا۔ وہ اپنی بے پناہ ذاتی صلاحیت کے بنا پر ترقی کرتا ہوا پہلے حاجب الحجاب یعنی محافظین کا کمانڈر بن گیا اور بعد میں 10 فروری 961 عیسوی کو خراسان کو گورنر مقرر ہو گیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد نیا سامانی امیر تخت نشین ہوا جس نے اسے برطرف کر دیا، لیکن اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور بلخ چلا گیا۔ سامانی امیر نے 12,000 پر مشتمل ایک فوج بھیجی جسے الپتگین نے اپریل 962 میں شکست دی تھی۔ اس کے بعد اس نے غزنی کی چھوٹی سی ریاست پر چڑھائی کی جس کا سربراہ ابو بکر لائق تھا۔ اس کا نام تو مسلمانوں والا تھا لیکن یہ مسلمان نہیں تھا، سیاسی طور پر یہ ہندو شاہیوں کا حامی تھا جن کا پایا تخت کابل تھا، اور غالباً یہ شاہ کابل کا رشتہ دار بہنوئی یا سالہ بھی تھا۔ اس کا نام انوک بھی آیا ہے۔ ابو بکر اس جنگ میں فرار ہو گیا اور الپتگین کا غزنی پر قبضہ ہو گیا۔ اب وہ امیر الپتگین کہلانے لگا۔ یہاں پھر سامانی بادشاہ نے 10 یا 20,000 فوج سے حملہ کیا، لیکن حملہ بھی پسپا کر دیا گیا۔ اب سامانیوں نے اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ادھر ابو بکر لائق ابھی زندہ تھا، شاید وہ پنجاب کے ہندو شاہی حکمرانوں کے پاس کابل چلا گیا تھا جن کی حکومت کابل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کے ہندو شاہی سلطنت اور غزنی کے ترک غلاموں کی سلطنت کی سرحدیں آپس میں مل رہی تھیں۔ اس علاقے میں بالادستی کے لیے ہندو شاہیوں اور آزاد شدہ غلام مسلمان ترکوں میں اقتدار کی رسا کشی کا سامان پیدا ہو چکا تھا۔ اگرچہ سلطنت سازی کی ان جنگوں کی اصل وجہ تو ان علاقوں کی مشترکہ خارجہ تجارت تھی۔ غالباً غزنی پر قبضہ سے پہلے الپتگین نے کابل پر قبضہ کرنے کے لیے ہندو شاہیوں سے 962 یا 963 میں جنگ کی تھی جس میں اسے فتح ہوئی تھی۔
یہ نہیں معلوم کہ اس وقت ہندو شاہی بادشاہ کون تھا۔ یقیناً یہ جے پال کا پیش رو ہی ہوگا، کیونکہ جے پال سن 900